حضرت مرداس اسلمی سے یہ روایت ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا نیک لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ایسے لوگ نیک لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، چھانٹ دیے جائیں گے کہ جیسے عمدہ کھجوروں کو ردی کھجوروں سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر باقی ردی کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو دنیا سے نیک لوگ اللہ ایسا آہستہ آہستہ کھینچے گا کہ پھر ایسے ردی ناہنجار کنتر لوگ رہ جائیں گے، اللہ ان کی پھر پرواہ نہیں کرے گا کہ ان کے ساتھ دنیا کچھ بھی کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت صوبان اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے دسترخوان پر عالی شان قسم کے کھانے لگے ہوں اور بلاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آپ بھی کھاؤ آپ بھی کھاؤ، تو دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح سے بلائیں گی کہ تو یمن کو کھا لے، میں افغانستان کو کھا لوں، تو فلسطین پر حملہ کر دے، میں شام کو برباد کر دوں، ساری دنیا کی قومیں اس طرح سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہوگی، کیا ہم اس وقت بہت کم ہوں گے کہ ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکال دے گا، مسلمانوں کا رعب نکال دے گا، مسلمانوں کی ہیبت دبدبا دشمنوں کے دلوں سے ختم کر دے گا، اور لیکن اللہ مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے جو اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو اللہ وہن ڈالے گا اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان قوم کے دلوں میں موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی، ساری امت مسلمہ دنیا سے محبت کرنے لگے گی۔ اور تو اور اللہ کے نبی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ہم سب دعائیں کرتے پوری امت مسلمہ کے لیے، لیکن حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا یدعو المؤمن للجماعت، ایک مومن انسان ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا فلا یستجاب لہ، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مسلمان دعا کرے گا لیکن اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اے مومن بندے تو اپنے لیے دعا مانگ، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے دعا مانگ، میں دعا قبول کروں گا، لیکن عام مسلمانوں کے حق میں دعا مت مانگ۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان اکثر مسلمانوں سے ناراض ہوں، فإنی علیہم غضبان، میں اکثر مسلمانوں نے مجھے ناراض کر دیا ہے، اکثر مسلمانوں سے میں ناراض ہوں، تجھے دعا مانگنی ہے تو اپنے لیے مانگ، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مت مانگ، اکثر مسلمانوں نے مجھے تو ناراض کر دیا ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح میں ناراض کیا کر دیا ہے کہ سب بھول گئے کہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھنی ہے، سب بھول گئے زکوٰۃ بھی دینی ہے، سب بھول گئے کہ شریعت نے اسلام نے شراب پینا حرام قرار دیا ہے، سارے نوجوان کیا بوڑھے بھی شراب پی رہے ہیں، زناکاری میں سب مبتلا ہو گئے ہیں، جھوٹ سب بول رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اب ان سارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے اللہ اسی کے ساتھ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ اسی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو یاد رکھو قرآن کا وعدہ ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے کہ جن کی پیشانیاں اللہ کے لیے سجدے میں جھکتی ہیں، جو شراب کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اے لوگوں سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ہمیں اور تمہیں چاہیے کہ اب بھی ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ رہے گی، شرط یہ ہے قرآن جو کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر مومن ہو تو سنو اللہ تمہیں ہی غالب کرے گا، اور اگر تم نے ایمان کے اندر اگر کمزوری دکھائی ہے
تو حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو تم پر مسلط کر دے گا۔